اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن کلاس 12، اس کا پہلا چیپٹر ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، ابن خلدون والا ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے نصاب تعلیم۔ ابن خلدون کے خیال میں نصاب تعلیم طالب علم کے رجحان، استعداد ہوتا ہے اس کی صلاحیت اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جو نصاب ہونا چاہیے ابن خلدون کے نزدیک وہ بچے کی عمر اور اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی کا بچہ ہے اور اس کے لیے 10ویں کی کتابیں ہیں جیسے آج کل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب جامع ہو، جامع یعنی اکٹھا کافی سارا اس میں میٹیریل ہو۔ اس میں تدریج کا خیال رکھا جائے، تدریج یعنی پہلے جیسے الف بے پڑھاتے ہیں یا ABC، پھر دو حرف جوڑ کے پھر اس طرح آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ABC کے بعد فوراً سنٹینس شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ پرائمری تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جائے۔ پرائمری تعلیم پہلی دوسری یعنی مادری زبان جو ہماری علاقے کی ہوتی ہے، کیونکہ اجنبی زبان میں تعلیم نصف تعلیم کے مترادف ہے۔ جیسے آج کل بچوں کو شروع میں ہی انگریزی پڑھائی جاتی ہے تو وہ آدھی تعلیم کے مترادف ہے، برابر ہے۔ پھر اسے حساب سکھایا جائے، ریاضی، میتھ، ٹھیک ہے۔ بعد میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ابتدا میں بچے کی فکر ناپختہ ہوتی ہے، حساب اور مادری زبان میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی حساب، ریاضی اور مادری زبان میں تعلیم سے بچے کے خیالات پکے ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، جس سے دوسرے علوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے تمام علوم کو 2 اقسام، طبعی یا عقلی علوم اور تقلیدی یا نقلی علوم میں تقسیم کیا ہے۔ عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے، ملکہ یعنی اس پہ پوری فوقیت حاصل کرتا ہے۔ ان میں منطق بھی ایک علم ہے، ٹھیک ہے، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات جس کو فزکس کہتے ہیں، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہے، یہ گانوں شانوں کا علم، ٹھیک ہے، یا آج کے دور میں طب، انجینئرنگ، وکالت وغیرہ وغیرہ۔ نقلی علوم سے وہ علوم مراد ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ نقلی علوم یعنی بالکل نقل در نقل ہو کے آتے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آگے ہم تک پہنچتے ہیں اللہ رب العزت کے تھرو۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ۔ طریقہ تدریس، ابن خلدون نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ تدریس میں طلبہ کی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی پڑھاتے وقت بچوں کی سہولت کا خیال رکھا جائے۔ ان کے خیال میں مشکل انداز کے بعد دیکھتے ہیں اختیار نہ کیا جائے، یعنی آپ طلبہ کی سہولت کے پیش نظر نفسیاتی طریقے اختیار فرماتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جو ہیں معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو یہ طریقہ تدریس دیتے تھے کہ جو ابن خلدون ہے کہتے ہیں کہ آسان سے نہ مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے، شروع سے ہی مشکل نہ پڑھائیں۔ اس طرح طلبہ بات کو اچھی طرح سمجھ جاتے تھے۔ تدریس میں بہتری کے لیے انہوں نے جو طریقے تجویز کیے ان میں نیا پن ہے اور آج بھی ان کی افادیت مسلمہ ہے، یعنی انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں وہ آج بھی بہترین ہیں۔ اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ تدریج کا اصول، یعنی رفتہ رفتہ اوپر بڑھنے کا اصول، یعنی چھوٹی کلاس سے اوپر۔ وہ تدریج کے اصول کے قائل ہیں اور تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے، تدریس پڑھائی کو مؤثر بنانے کے لیے نصاب کو 3 ادوار میں تقسیم، 3 ادوار دور، ٹھیک ہے، میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پہلے دور میں علم رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا ذہن نشین کرایا جائے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ذہن میں بٹھایا جائے۔ ہر باب کے بنیادی اصول طلبہ کو ذہن نشین کرائے جائیں۔ دوسرے دور میں کچھ اونچی نیچی سطح کے مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تیسرے دور میں علم اور فن کی تدریس تو ابتدا سے ہی کی جائے، لیکن اس دور میں اس مسئلہ کو بغیر مکمل تشریح کے نہ چھوڑا جائے۔ اس دور میں طلبہ کو فن کی باریکیاں مکمل طور پر ذہن نشین کرا دینی چاہیے،
کیونکہ تیسرے دور میں فن کو سمجھنے کی خاصی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بحث و مناظرہ کہتے ہیں دو تین بندے بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے طرح طرح کے سوال کریں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہوا تو کیسے ہوا، کیوں ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ علامہ رٹا بازی کے سخت خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ طلبہ میں سوجھ بوجھ کہ یعنی ان میں سمجھ بوجھ ہو اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے، جس سے وہ مسائل زندگی حل کرنے کے قابل ہو سکیں، یعنی غور و فکر کریں، خود سوچیں، رٹے بازی نہ لگائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ سفارش کرتے ہیں کہ کلاس میں بحث و مناظرہ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ابھی میں نے بتایا کہ بحث و مناظرہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کا خیال ہے کہ طلبہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حصول علم کے سفر کی اہمیت پڑھیں گے، تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا، تو ادھر تک ہی یہاں تک ہی پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔